پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ماجد نظامی صاحب. یہ جو سرویز کیے جاتے ہیں خاص طور پہ پروگرام اینکرز کی طرف سے، صحافیوں کی طرف سے مختلف حلقوں میں، اگر یہ سارے سرویز میں شاید نام نہیں لیتا چلیں، اگر سامنے رکھے جائیں تو مختلف اینکرز سرویز کا رزلٹ مختلف. اگر آپ دیکھیں اسی حلقے کے اندر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے پی ایم ایل این آ گیا ہے، کچھ دوسرے دن کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کوئی اور اینکرز جا کے اگر لوگوں سے بات چیت کرے تو رزلٹ مختلف ہوتے ہیں. میری رائے، ذاتی رائے تو یہ رہی ہے کہ جو لوگ پاپولیرٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، جو شو جو پروگرام یا جس طرف ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، لوگ اسی پہ آ کے بات چیت کرتے ہیں، ووٹ اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں. آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس سے یا نہیں؟ جی، میں اس کو ایز اے سبجیکٹ لیتا ہوں اور سیاسی پسند ناپسند سے ہٹ کر یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے. ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر یہ روایت بہت مضبوط رہی کہ وہاں پر الیکشن کے سرویز آتے تھے اور انہیں بڑا کریڈیبل مانا جاتا تھا، لیکن وہاں پر بھی یہ سرویز کی روایت پچھلے ایک دو الیکشنز میں، خصوصاً یو پی کے اور دوسرے جو الیکشنز ہوئے تھے ان میں خاصی بریک ہوئی ہے. اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ شاید اس سے آپ ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایم این اے کا الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو تقریباً 70,000 سے لے کر 1,00,000 ووٹ چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس 70,000 سے 1,00,000 ووٹ کو میرا خیال ہے 260 135 لوگوں تک محدود کر کے اس کی فائنڈنگ سامنے لے کے آنا، مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس پنجاب کے ضمنی الیکشنز کا جو ایک ریزلٹ موجود ہے جس میں پی ٹی آئی نے بالکل بڑی بہترین کامیابی حاصل کی، اس کے اندر بھی مسلم لیگ نون جو جماعت ہار گئی، ہر کانسٹیچوئنسی میں اس کا 50,000 40,000 کے آس پاس ووٹ موجود تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفرنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، ان میں سروے ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن ڈے کی پلاننگ، دھڑے بندی، گروپنگ، انتخابی امیدوار کی سلیکشن، اس کا مہم چلانے کا انداز، یہ ساری چیزیں ملا کر ایک کمبینیشن بنتا ہے. مثال کے طور پر لاہور میں یاسمین راشد صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب کی جو ووٹس تھے 2018 میں، میاں نواز شریف نہیں جو مسلم لیگ نون کے ووٹ تھے، 17,000 کا فرق تھا ان کے اندر. تو تحریک انصاف کے پاس ایک بہت بڑا ووٹ تھا لیکن وہ جیت میں تبدیل نہیں ہو سکا. تو اس لیے یہ جو پاکستان میں سرویز کا جو ٹرینڈ آیا ہے، مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف، میں اس کو ذرا سائنٹیفک بنیادوں پہ اس سے اختلاف رکھتا ہوں. نادیہ مرزا صاحبہ، یہ جو سرویز میں نے بھی ماجد نظامی صاحب سے پوچھا، ہم نے خود جا کے دیکھا کہ اس 2018 کے الیکشن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ بالکل کلین سویپ کر رہی ہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے. رزلٹس کچھ اور آئے. اگر خاص طور پہ میں اگر آپ کے سامنے ایک حلقے کے اعداد و شمار رکھوں، وہ ہے ڈیفنس کا حلقہ، لاہور ڈیفنس میں، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی مضبوط ترین سیٹ تصور کی جاتی تھی. عمران خان صاحب خود میدان میں آئے اور ڈیفنس کے بارے میں یا کینٹ کے بارے میں عمومی رائے یہ ہے کہ وہاں ساری پی ٹی آئی ہے، وہاں مخالفین کا ووٹ بہت کم ہے. لیکن اس حلقے کے اندر خواجہ سعد رفیق کو ہرانے کے لیے عمران خان صاحب کی جو حالت ہو گئی وہ آپ کے سامنے کہ کتنی مشکل سے صرف چند 100 ووٹوں سے جا کے عمران خان صاحب وہ الیکشن جیت سکے. اس کے بعد ضمنی الیکشن کے اندر خواجہ سعد رفیق نے پاکستان تحریک انصاف سے وہ سیٹ واپس لے لی تھی. یہ سرویز یا لوگوں کا اظہار رائے کرنا، کیمرے پہ آ کے بات چیت کرنا، سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو سامنے لے کے آنا، یہ ریزلٹس کی بنیاد بن سکتے ہیں 100%؟ نہیں ملک صاحب، 100% تو نہیں بن سکتے. ہم یہ تو کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. نہ صرف یہ سرویز جو پروگرام اینکرز یا ہمارے رپورٹرز فیلڈ میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم 100% تو ریفلیکشن ان کا نہیں ہو سکتا ڈیفینیٹلی رزلٹ پہ. لیکن ہاں میرا خیال ہے کہ 60% یا 70% ہو سکتا ہے. کچھ حلقے واقعی جس طرح سے آپ نے جو عمران صاحب کا حلقے کی آپ نے مثال دی، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑی مشکلوں سے کچھ 100 کی لیڈ سے یہ الیکشن جیتا تھا اور بڑا لیٹ اس کا رزلٹ آیا تھا اور بڑی مشکلات کا سامنا تھا، جبکہ عمران خان ظاہر سی پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور جو یاسمین راشد صاحبہ والی آپ نے اگزامپل دی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہوتا یہی ہے کہ جب آپ سروے کے لیے نکلتے ہیں، بہت سارے ایسے علاقے، بہت سارے ایسے لوگ جو آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ اچھا یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی آگے بڑھ کے اس لیے
اپنی رائے کو مختلف کر دیتا ہے کہ جی جو ٹرینڈ چل رہا ہے، کیونکہ اس کا ایک چھوٹا سا کلپ پروگرام میں آنا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے. اگر وہ نون لیگ کا ووٹر ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کیمرے پہ آ کے کہہ دے گا کہ میں پی ٹی آئی کے ووٹر ہونے کی حیثیت سے اس کو کوئی زیادہ ایئر ٹائم نہیں مل جائے گا. تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوئی بھی بندہ فیلڈ پہ جا رہا ہے تو اس کو کبھی کسی قسم کبھی ڈفرینٹ ووٹر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا ڈفرینٹ عوام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. البتہ ڈیفینیٹلی ہاں یہ ضرور ہے سرویز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، ایک ٹرینڈ آپ کا جو ہے نا وہ بلڈ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بلڈ ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہواؤں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، جن کی کوئی بہت زیادہ سیریس یا ایک کوڈ ایفیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ سرویز جو ہیں وہ ٹوٹلی بائسڈ ہوتے ہیں اور سرویز کا ریزلٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا یا 100% ہاں ریفلیکٹ نہیں کرتا، لیکن میری اپنی ایک سوچ کے مطابق 60 سے 70% ریفلیکٹ ضرور کرتا ہے. اور دیکھیں ابھی کی جو صورتحال ہے، ابھی آپ سرویز کے علاوہ بھی آپ دیکھ لینا، مجھے نہیں پتا ڈیفینیٹلی لاہور میں جو اس وقت جو کے پی کی صورتحال ہے، جو پنجاب کی صورتحال ہے، بہت سارے ایسے علاقوں کی. اور اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے ملک صاحب، وہ فیکٹر یہ ہے کہ پچھلے 18 ماہ میں جو ہوا، دیکھیں جب یہ رجیم چینج اور میں تمہاری نا تو لوگوں نے اس سے کہنا یہ شروع کیا کہ اگر مارشل لا آ جاتا نا تو ہم شاید ایکسیپٹ کر لیتے. لیکن یہ جو ان کو کیونکہ آپ کی ایک ذہن سازی ہو چکی تھی، ایک نیریٹو بلڈنگ ہوئی تھی کہ جی یہ لوگ سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک ذہن سازی کرنے کے بعد آپ نے ان کو لا کے کھڑا کر دیا تو اس لیے ایکسیپٹنس نہیں ہو سکی. اب یہاں پر معاملہ اس کے بعد جو دوسرا معاملہ آیا ہے، جو کچھ تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا اور جو سارا میڈیا الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑا اسٹرانگ میڈیم کے طور پہ وہ سامنے آیا ہے. لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم ٹی وی پہ کام کرتے ہیں لیکن ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، آپ لوگ تو سچ دکھاتے ہی نہیں ہیں، سچ تو سوشل میڈیا دکھاتا ہے. تو لوگ اب سوشل میڈیا پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہیں کہ 9 مئی ہوا، خواتین کو ڈریگ، اب 9 مئی کے وہ ایک الگ کہانی ہے، بٹ جو ویژول سامنے آئے اس کے بعد جو کچھ جس قسم کے انٹرویوز ہوئے، جس قسم کی پریس کانفرنسز ہوئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ جس طرح سے رپورٹ ہوئی تو جو لوگ پی ٹی آئی کہ نہیں بھی تھے وہ ان کے سمپیٹائزرز بنے. بہت سارے ایسے لوگ جو سے پہلے ان کا کوئی ایسی ایفیلیشن یا ان کی ایسوسیشن پی ٹی آئی یا خان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن ان کی سمپیٹیز بھی ڈیولپ ہوئی کہ یہ غلط ہو رہے ہیں. بہت سارے ایسے لبرلز، بہت سارے ایسے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے جو کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے. اب یہ والی چیزیں کس حد تک ریفلیکٹ ہوتی ہیں، دیکھیں وکٹم کارڈ الیکشنز میں بڑا میٹر کرتا ہے، آپ کو پتا ہے. ہمارے یہاں افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم پرفارمنس بیس کیونکہ حکومتیں بدل دی جاتی ہیں، وزراء اعظم چینج کیے جاتے ہیں، تو جب بھی کوئی جاتا ہے فیلڈ میں، ابھی نواز شریف صاحب کی تقریر کس پہ بیس کر رہی تھی، مجھے کیوں نکالا، مجھے نہیں نکالتے تو یہ ہوتا، مجھے لیکن نادیہ صاحبہ وکٹم کارڈ میاں نواز شریف کا 2018 میں نہیں چلا تھا. وکٹم کارڈ چلانے کی انہوں نے بڑی کوشش کی. ہم نے دیکھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو مجھے یاد پڑتا ہے جس کے بارے میں یہ رائے بن جائے کہ موصوف کی چھٹی یہ تو نہیں آنے والے، اس کا رزلٹ بہرحال لوگ اس دن ووٹ ڈالنے میں 15-20% پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کا وکٹم کارڈ کیا تھا؟ نواز شریف صاحب کا وکٹم کارڈ یہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا. ان دنوں جو آپ کا جو سوشل میڈیا تھا نا وہ پورا گریب کر چکی تھی پی ٹی آئی. ان کے بارے میں کیا تھا، اب پیناما میں آپ کا نام آیا، اس میں نہ پیناما آئی ایس آئی لے کر آئی تھی بقول بلاول بھٹو زرداری کے، نہ کوئی سیاسی جماعت لے کر آئی تھی. اس میں یہ تو حقیقت ہے نا کہ آپ منی ٹریل نہیں دے سکے تھے. یہ پورا ایک کیس ان کا عدالتوں کے علاوہ سوشل میڈیا پہ اسٹیبلش ہو گیا تھا. اور جو اس سے پہلے جس ذہن سازی کی میں بات کر رہی ہوں کہ جی یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، وہ نیریٹو اتنا اسٹرانگلی بلڈ کر دیا گیا تھا. اب اگر نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا تو ان کو بتایا جا رہا تھا کہ جی آپ کو کیوں نکالا، آپ کے ایونگ فیلڈ میں اپارٹمنٹ ہے، آپ اس کی منی ٹریل نہیں دے سکے، آپ نے پاکستان کو لوٹا. کیسز سے ہٹ کے نادیہ صاحبہ یہ تو عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے فوج نے ڈیسیژن کر لیا ان کو نکالنے کا. یہ تو پوری پی ٹی آئی کو پتا تھا نکالا کیوں جا رہا ہے. چلے میں واپس آتا ہوں آپ کی رائے ثاقب صاحب جس کی بات ہم ابھی کر رہے ہیں. میری خیر اس پہ بڑی پکی رائے ہے، ہو سکتا میری رائے غلط ہو. جس ملک کے اندر پڑھے لکھے برادری، میں مثال دیتا ہوں میڈیا کی پریس کلبز ہیں، وکلاء کی بار اسوسیشنز ہیں، بڑے بڑے جو ہماری کوالیفائڈ قسم کی جو مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں،
وہاں ووٹ ڈالنے کے بعد باہر نکل کے کہیں رائے صاحب تو ہی پایا ہوا ہے، نصر اللہ صاحب تو ہی پایا ہوا ہے، فلاں صاحب تو پایا ہوا ہے، ہر بندے کو مطمئن کر کے لوگ جائیں، موسٹلی 90% لوگ وہاں سچا سروے ہو سکتا ہے. سر سروے کے اندر آئی تھنک ہم جو چاروں پینلسٹ اس ٹائم پہ انکلوڈنگ یو سب سے زیادہ آؤٹ ڈور میں نے کام کیا، کیونکہ میرا شو ہی آؤٹ ڈور رہا ہے، تھرو آؤٹ زیادہ تر آؤٹ ڈور کیا میں نے، اور 18 میں بھی کیا تھا، اب بھی کیا ہے. اس میں ہیو ٹو سیکنڈ نادیہ صاحبہ، اس میں آپ ایک فلیور لے سکتے ہیں ہلکے کا، آپ کو مزاج کا آئیڈیا ہو سکتا ہے، اور وہ آف کورس ہم یہ تو نہیں 100% پریڈکٹ کر سکتے کہ ادھر سے پی ایم ایل این جیتے گی، ادھر سے پی ٹی آئی جیتے گی، ادھر سے پیپلز پارٹی جیتے گی. ابھی ہم نے ضمنی الیکشن دیکھا تھا NA 1 to 7 کا، جہاں سے بلاول صاحب لڑ رہے ہیں، وہاں سے تقریباً وہی ریزلٹس آئے تھے جس طرح ہم پریڈکٹ کر رہے تھے. ریزن اس پہ فیکٹرز بہت سارے تھے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر ایلیگیشن آیا کہ انہوں نے ووٹ خریدا بہت ہے، وہاں پر پیسہ بہت لگایا، گل صاحب والا الیکشن، یہی وجہ ہے شاید کہ وہ ووٹ پہ ہوتا ہے، وہ ہے بالکل ہوگا یہ. لیکن یٹ اگین بھی ہم تو ایلیگیشن ہی کہیں گے نا اس کو، کہ لوگوں نے آ کے رپورٹ بھی کیا کہ ہاں جی میں نے پیسے لے کے ووٹ دیا، لوگوں نے رپورٹ بھی کیا کیمرے کے سامنے آ کر بھی. یہ فیکٹرز ملک صاحب پکڑے جا سکتے ہیں، ان کے اوپر محنت تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے کہ آپ ایک حلقے میں نکلیں، آدھے گھنٹے کے سروے کے اندر ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، یا اس کے بارے میں ہم پیشین نہیں کہہ سکتے کہ جی یہاں پر فلیور کیا ہے. آپ ایک دن 2 دن 3 دن لگائیں ایک شو کی ریکارڈنگ کے اوپر 40 منٹ کا کانٹینٹ نکالنے کے لیے، کوئی 12-14 گھنٹے اس حلقے کو دیجئے، ہر بازار وہاں پر چوک میں، وہاں پر جو چائے والا کھوکھا ہے وہاں پر بیٹھیے، لوگوں سے بات کیجئے، فلیور مل جاتا ہے. پھر وہی بات کہ جو جن ضمنی الیکشن دیر میں پولیٹیکل جو پارٹیز ہوتی ہیں نا اپنے اپنے بندے بھیجنا شروع کرتی ہے. رائے ثاقب صاحب سروے کر رہے ہیں، میں وہ اپنی کلیگ کا نام نہیں لوں گا جن کی آپ مثال دے رہے ہیں، وہ خود سے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو، میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا. لوگ باقی کرتے بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. سر میں انڈیپینڈنٹ سروس کی بات کر رہا ہوں. میں پشاور میں سروے کر رہا تھا جناب، ANP کے لوگ آگے ایک دم 10-12، انہوں نے کہا جی ANP بہت آگے دیا گیا ہوگا کسی نے. اب میں نے ایک سے پوچھ لیا، میں نے کہا ایک دم آپ ANP والے کہاں سے نکل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سانو کسی نے فون کی تھا. نہیں سر میرا تو خیر طریقہ کار اس پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، میں تو چلتا جاتا ہوں اس میں آگے کہ میں نے یس نو پوچھتے جانا اور میں نے چلتے جانا ہوتا ہے کہ، اور 10 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد میں اسپاٹ چینج کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ ایک اسپاٹ کے اوپر ساری ریکارڈنگ ہے. پھر وہی بات کہ اس میں آپ کو فلیور مل سکتا ہے، آپ کو ٹیسٹ کا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ یہاں کا ووٹر کس طرف انکلائنڈ ہے، جھکاؤ کس طرف ہے. یس 100% پریڈکٹ تو ہم کر نہیں سکتے، اس ملک کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جو انفلوئنس بھی کرتے ہیں اور پولنگ ڈے کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں. جس طرح آپ کل خیال صاحب والا واقعہ ادھر کاسرو صاحب والا فیصلہ باد کے اندر، تو اینڈ میں جب بیچارے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مجھے، میں بار بار کہتا رہا ضمانتوں پہ ہوں، رات کو مجھے کہا گیا کہ دکھاؤ ضمانتوں کے کاغذ، میں نے دکھایا تو مجھے چھوڑ دیا گیا. بہت سارے اس طرح کے فیکٹرز ہیں جو اس دن ہو سکتا ہے پولنگ ایجنٹ بھی اٹھا لیا جائے. بہت سارے فیکٹر اس طرح کے ہیں کہ جو کیمپ ہوں آزاد امیدواروں کے، وہاں تک ووٹر بھی نہ جانے دیا. دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے ہوتا رہے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. ہاں جس کی نادیہ اور جس کی نظامی صاحب بات کر رہے ہیں جس جمہوریت کی، وہ پیور ایسنس ہے جمہوریت کا، اور میں آپ ہم سب لوگ اسی جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ون ڈے انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ ویسی ہی جمہوریت ہوگی. لیکن ابھی رائٹ ناؤ نہیں ہے، رائٹ ناؤ وہ جمہوریت نہیں ہے، کہیں نظر نہیں آتی ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ سروے والا سیگمنٹ یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن میں ختم کرنے سے پہلے ایک سروے میں بھی آپ کو دے جاؤں. جو بھی پنجاب کے جو اس وقت سروے آ رہے ہیں، وہ کچھ آ رہے ہیں ریزلٹس جو آئیں گے آپ کو 8 فروری کو حیران کر دیں گے.